تم محفل میں آؤ گے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم محفل میں آؤ گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ میرا کام اتنا ہی ہے کہ میں تمہیں ذکر کا اذن دے دوں، تمہیں راستہ بتا دوں، یہاں تک کہ انگلی پکڑ کر چلانا پڑے تمہیں تو میں یہ بھی کر دوں۔ باقی اس کے بعد تمہارا کام ہے۔ جو میں کبھی کہتا ہوں کہ تم سے پہلے اللہ مجھ سے جواب مانگے گا، جب اللہ مجھ سے جواب مانگے گا تو میرے پاس کچھ ہو بتانے کے لیے کہ میں نے کیا کچھ کیا، اور اس کے بعد ان کا کیا، اس پر رد عمل، ری ایکشن، میرے اس عمل کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا، میں اللہ کو بتا سکتا۔ تو اس لیے میں یہ سب کہتا ہوں کہ سلیم نے تو جانا ہے، کچھ دن کے بعد چلا جائے گا وہ، لیکن وہ چلا جائے تو تم لوگ محفل میں آنا چھوڑ دو۔ اب تو ماشاءاللہ آستانہ بنا دیا اس نے، 1-2 دن میں تیار ہو جائے گا، 3 دن میں، نہیں جی؟ بس جو محمد اخلاق جو ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس کو شمار میں رکھا کرو، اسے اپنے شمار میں رکھا کرو، گنتے رہا کرو کہ شاہ صاحب بتاتے ہیں 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 2.25 ارب۔ ان 2.25 ارب انسانوں میں کتنے انسان ایسے ہیں، کتنے انسان ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب آقا اسلام کی بات، آقا اسلام کے بچوں کی، یعنی پنجتن پاک اور سرکار سیدنا قدس ہے، ان 2.25 ارب لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، ان کی فرما برداری کی، ان کی اطاعت کی، ان کی ہر بات مانی، آمنا صدقنا، کیونکہ یہی سچے ہیں، یہی سچے ہیں۔ باقی تو دنیا جھوٹ پہ چل رہی ہے آج تک، جی ساری دنیا میں جھوٹوں کی بھرمار ہے، جھوٹے، منافق، خوارج، غیبت کرنے والے، یہی ہیں بس۔ سچے جو ہیں وہ یہی ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں ان کی ماننی ہے۔ تو یہ شمار کرتے رہا کرو کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے پیچھے ہیں۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جو ان سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، جو ان کے پیچھے رہتے ہیں، جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی ہے نا بھائی، آقا اسلام نے آخری خطبہ غدیر قم، کوزے میں سمندر بند کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور ایک اپنے اہل بیت، اگر ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، ان سے جڑے رہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس دنیا میں، اس شیطانی دور میں، اس نفسا نفسی کے فتنہ گری کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے گمراہ نہ ہو جائیں کبھی، اس گلیمر کی دنیا میں، اس چمکیلے اندھیرے میں گمراہ نہ ہو جائیں۔ گمراہ ہونا مینس کہ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ وہ جو آخرت میں کامیابی کے بعد حیات ابدی، اللہ پاک جو حیات ابدی عطا کرے گا، جس میں نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا، کروڑوں 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 کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اسی لیے کہا حیات ابدی۔ اگر قرآن کریم اور آقا اسلام کے بچے، جو آقا اسلام کا فرمان ہے، قرآن کریم اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اگر ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگی، کبھی ان سے جڑے رہے تو ہمیں آخرت میں اللہ پاک بخش دے گا، ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بخش دے گا۔
ہمیں بخش دے گا، آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے گی، اور ہمیں اللہ پاک اپنی کریمی سے، اپنے فضل سے، ہمارے عمل سے نہیں، عمل تو کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، شاید ان کی محبت کے صدقے اللہ پاک اپنے کرم، اپنی کریمی، اپنی کبریائی اور اپنے فضل کے صدقے ہمیں بخش دے اور حیات ابدی نصیب ہو جائے ہمیں، تو ہم کروڑوں کبھی نہ ختم ہونے والی وہ زندگی گزاریں گے، اور اگر گمراہ ہو گئے تو کروڑوں سال جہنم کے عذاب سہنے پڑیں گے۔ جہنم، یہ 7 درجے ہیں عذاب کے، یہ 7 درجے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں، عذاب کے 7 درجے، کسی بھی ایک درجے میں حال وہی ہے، کم زیادہ، یہ 7 درجے ہیں، سقر، سعیر، الحتمہ، الحجیم، جہنم، حاویہ، دوزخ، یہ 7 عذاب کے درجے ہیں، کسی ایک میں تو ڈالے گا وہ۔ اور جنہوں نے ان سے بغض کیا، جنہوں نے ان سے بغض و حسد اور دشمنی کی، کس سے؟ آقا اسلام کے بچوں سے، اہل بیت سے، ان کے لیے مختص ہے 6واں عذاب کا درجہ، جسے حاویہ کہتے ہیں، جہنم کے بعد اور دوزخ سے پہلے اس عذاب کا یہ جو درجہ ہے اسے حاویہ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رہی آقا اسلام کے بچوں سے بغض و حسد یا دشمنی کی، تو آقا اسلام سے دشمنی کی نا، ایسا ہی ہے نا، کہاں ڈالے گا اللہ پھر انہیں؟ جو منافقوں کے لیے جو اللہ نے عذاب کا درجہ رکھا ہے نا، مختص کر دیا ہے، اس درجے کا، عذاب کے اس درجے کا نام ہے حاویہ۔ یہ ان منافقوں سے بھی اوپر ہیں جو آقا اسلام اور آقا اسلام کے بچوں سے بغض رکھتے ہیں، یعنی دشمنی۔ تو بس یہ ایک بات ہے کہ ہم نے بتائی کہ 2.25 ارب، 1 ارب 75 کروڑ مسلمانوں میں سے یہ دیکھ لینا کتنے ایسے ہیں جو ان کی پیروی میں ہیں، ان کی اطاعت میں ہیں، ان کی فرمانبرداری میں ہیں، ان کی فرمانبرداری میں ہیں جی، اور معبودیت کا اعتراف کرتے ہیں وہ اپنے دل سے، اپنے قلب و جان سے، اپنے قلب و روح سے معبودیت کا اعتراف کرتے ہیں وہ سجدوں میں جا کے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں، منافقت نہیں کرتے کہ زبان پہ اللہ اللہ اور دل میں دنیا، دل پہ کچھ اور۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، جب تم حالت نماز میں ہو اس وقت بھی تو اللہ دیکھتا ہے نا، قرآن میں فرمان ہے نا، نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں۔ تم حالت نماز میں ہو، اللہ نے دل اور نیت کی طرف دیکھنا ہے، اور زبان پہ تو اللہ اللہ، جسم رکوع اور سجود میں ہے، قیام میں ہے، اور دل میں دنیا کا میلہ، دنیا کی خواہشات جو نفس کی خواہشات ہیں، دل میں یہ سب، یہ اللہ سے منافقت ہوئی نا۔ کیا کرے گا اللہ؟ کیا کرے گا؟ تم پہ اپنا فضل کرے گا، کرم کرے گا۔ تم اللہ سے منافقت کرو اور کر کے منافقت مانگو کرم، ہاتھ پھیلا پھیلا کے کرم کر دے، رحم کر دے، یہ سب مانگو، کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا کرم رحم کس پہ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبوب ہستیوں کے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو سچا ہوتا ہے، اللہ اس پہ اپنا کرم کرتا ہے۔ وہ بولے نہ بولے، مانگے نہ مانگے، رحم اور کرم دو چیزیں ہیں نا، ایک رحم ایک کرم۔ رحم کیا ہے کہ جب تو نے طلب کیا، رو رو کے تو نے بارگاہ رب العزت میں تجھ پر رقت طاری ہوئی دعاؤں میں، اور تو نے دعائیں کی، تو پھر اللہ نے جو تیرے ساتھ کیا اسے کہتے ہیں رحم۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ رحم. اور جو بن مانگے تجھ پر کیا اسے کہتے ہیں کرم. اسے کہتے ہیں کرم. جو ہم کبھی کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں پھر تم اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، اپنے دل کو ٹھیک کر لو. عبادت کرتے ہو، دل ٹھیک ہے تمہارا؟ کئی محفلوں میں ہم نے سمجھایا، بتایا کہ اگر دماغ خراب ہو، کسی کا دماغ خراب ہو تو وہ حافظ نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. بھائی دماغ خراب ہے کیسے حافظ بنے گا؟ کسی کا دماغ خراب ہو تو وہ حافظ نہیں بن سکتا، اور اگر کسی کا دل خراب ہو تو وہ عابد نہیں بن سکتا. دماغ خراب ہو تو حافظ نہیں بن سکتا، دل خراب ہو تو اللہ کا عابد نہیں بن سکتا، یعنی قابل عبادت نہیں بن سکتا. کیوں کہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور تیری ہر عبادت کا تعلق تیرے دل سے ہے. تیرے دل سے. دل خراب ہے تو عابد نہیں بن سکتا، دماغ خراب ہے تو حافظ نہیں بن سکتا.